یہ سوال ابھرنا چاہیے، ابھرتا ہے، ہم کیسے مانیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہستی آئی تھی جبرائیل کی شکل میں، وہ جبرائیل ہی تھی؟ وہ شیطان بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہستی شیطان کی بھی تو ہو سکتی ہے، وہ جن کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کیسے مانیں کہ جو کلام انہوں نے پڑھایا تھا وہ قرآن ہی تھا، وہ قرآن ہی تھا، اور ہستی نے جو آپ کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے ہم تسلیم کر لیں؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں اس مسئلے پہ، ہمارے سامنے جو نقطے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس کا پورا نقشہ سورہ نجم کے اندر کھینچا گیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ الشَّدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، وہ دیکھا کہ مشرق کی طرف سے، پورب کی طرف سے، آسمان کی طرف کوئی چیز بلند ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول کے بالکل سروں کے اوپر ایک لٹکتی ہوئی ہستی جو ہے آئی اور اللہ کے رسول سے بہت قریب ہو گئی۔ اور پھر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے جو کچھ دیکھا جبریل کو اپنی اصلی شکل میں، وہ اونگنے کی حالت میں نہیں دیکھا، وہ نیند کی حالت میں نہیں دیکھا، وہ مراقبے کی حالت میں نہیں دیکھا، وہ کسی خواب کی شکل میں نہیں دیکھا، بلکہ دن کے اجالے میں کھلی ہوئی آنکھ سے، دن کے اجالے میں کھلی ہوئی آنکھ سے دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ پورے طور پہ آپ ہوش و حواس میں تھے، یہ نہیں کہ آپ بے ہوش تھے یا آپ پہ کوئی جو ہے مالی خولیائی اثر تھا، ایسا کچھ، بالکل ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اس کا پہلے سے کوئی تصور، کوئی خیال، کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا۔ انسان کے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز آئے گی، اس طرح کی چیز اترے گی، اس طرح کی چیز نظر آئے گی، تو اس طرح کا حیولہ، اس طرح کی صورت انسان کو نظر آتی ہے۔ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا، اسی لیے جو ہے اس کو اس طرح کی چیز بھی نظر آتی ہے۔ جب آپ سوچتے رہیے، تخیلات میں ڈوبے رہیے آپ، تو جس طرح کی چیز آپ سوچیں گے اس طرح کی چیز نظر آئے گی۔ خوابوں میں بھی وہ چیز آدمی کو زیادہ نظر آتی ہے جس کے بارے میں ہر وقت وہ دھیان میں رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی ان کے خیال میں یہ تصور نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی آئے گی اور کبھی میں نبی بنایا جاؤں گا اور مجھ پر کتاب اترے گی، کبھی کوئی خیال نہیں گزرا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جو اللہ کے رسول پر جو چیز اتر رہی تھی وہ قرآنی تھا، وہ شیطان کی طرف سے نہیں تھا، وہ کسی جن کی طرف سے نہیں تھا، وہ ہے وہ تعلیم جو آپ کو دی جا رہی تھی قرآن کی شکل میں، وہ علم جو آپ کو دیا جا رہا تھا، وہ علم جو اس پورے کائنات کا احاطہ کرتا ہے، وہ علم آپ کو دیا جا رہا تھا۔ کیا دنیا میں کبھی شیطان توحید کی تعلیم انسانوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرے گا؟ یا انسانوں اور انسانوں کے درمیان بناؤ کی کوشش کرے گا شیطان؟ قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ کیسے شیطانی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ وہ تو بالکل شیطان کے مشن کے بالکل خلاف ہے۔ تو جو کچھ تعلیم دی جا رہی تھی، یہ سب سے بڑی دلیل تھی اس بات کی، سب سے بڑی دلیل تھی اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے، انسانوں کے درمیان سے اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو چنتا ہے، اس کی زندگی کی تربیت کرتا ہے، اس کی زندگی کی نگرانی کرتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اس کی زندگی کی نگرانی کرتا ہے، اور نبوت کے بعد تو کرتا ہی، نبوت کے بعد تو اس کی زندگی کی نگرانی کرتا ہی۔ اور ایک نبی کو، جیسے دنیا کے ہر فنکار کو، کسی سنگر کو، کسی خطیب کو، کسی شاعر کو کبھی یہ شک نہیں ہوتا کہ میں شاعر نہیں۔ دنیا میں مچھلی کو کبھی شک ہو سکتا ہے اپنی تیراکی کے بارے میں، کسی پرندے کو شک ہو سکتا ہے اپنے اڑنے کے بارے میں، ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں انسانوں کو اپنے آدمی ہونے پہ شک ہو سکتا ہے،
جیسے پرندوں کو اپنے اڑنے پر اور مچھلی کو پانی میں تیرنے کا یقین ہوتا ہے، اور جیسے ایک شاعر کو یقین ہوتا ہے کہ میں شاعر ہوں، اور ایک سنگر کو یقین ہوتا ہے کہ میں مغنی ہوں، میں گائیکار ہوں، ویسے ایک نبی کا احساس اتنا توانا اور مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی اسے شک نہیں ہوتا کہ میں نبی نہیں۔ ہم کو اور آپ کو جیسے اپنے آدمی ہونے کا احساس ہے، ویسے ایک نبی کو اپنے نبی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چھائے گی، تو صبح ہمیں سے آئے گی، بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی